بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سارے بچوں۔ کمپیوٹر کلاس 8 میں سیکنڈ چیپٹر ہمارا چل رہا ہے، جس میں ہم مختلف وائرسز، ورمز، ان کی اقسام پڑھ چکے ہیں اور ان کی انڈیکیشنز پڑھ چکے ہیں کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سسٹم میں وائرس ہے۔ اور اب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ یہ کن طریقوں سے پھیل سکتا ہے، کون سے کام ہیں جو ہم کریں تو ہمارا سسٹم وائرس کا شکار ہو سکتا ہے، افیکٹ ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں، بیل کا آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جیسی کوئی نئی ویڈیو آئے آپ کو اس کے بارے میں پتہ چل سکے۔ اور مزید اگر آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اس کو لائک کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ ویز تھرو وچ وائرس، ورمز اینڈ ایڈویئر اسپریڈ، وہ طریقے پڑھتے ہیں جن کے ذریعے سے وائرس، ورمز یا ایڈویئر پھیل سکتے ہیں۔ ان ساروں کی تفصیل پچھلے لیکچرز میں ہو چکی ہے، اگر آپ کو وہ چاہیے آپ پلے لسٹ میں چیک کر لیں، ٹاپک وائز سارا ڈیٹا موجود ہے۔ There are different ways through which a virus, worm and adware spread from one computer to the other computer. کئی طریقے ہیں جن کے ذریعے سے کوئی وائرس، ورم یا ایڈویئر ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم تک جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی ہے انفیکٹڈ فلیش ڈرائیو اور ڈسک۔ ایسی فلیش ڈرائیو یا ایسی کوئی ڈسک جو پہلے سے انفیکٹڈ ہو، جس میں ایسی کوئی فائل موجود ہو جو ایز اے وائرس کام کر رہی ہو، تو جب ہم اس میں سے ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں کسی دوسری جگہ پہ، دوسرے سسٹم پہ، تو ساتھ میں وہ وائرس بھی سفر کرتا ہے۔ ای میل اٹیچمنٹس، جب ہم کوئی ای میل ریسیو کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اٹیچمنٹس آتی ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ جو ساتھ میں اٹیچمنٹ ہے اس کے ساتھ جو فائل ہے وہ فائل ڈسٹربڈ ہے یا انفیکٹڈ ہے، اس کی وجہ سے ہمارے سسٹم پہ وائرس آ جاتا ہے۔ سرفنگ انسیکیور ویب سائٹس، یعنی ہم ایسی ویب سائٹس پہ وزٹ کرتے ہیں، ڈیٹا سرچ کرتے ہیں جو خود انفیکٹڈ ہوتی ہیں، انسیکیور ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ویب سائٹ کھولتے ہیں تو اس سے پہلے وہ آپشن دیتا ہے کہ یور کنیکشن از ناٹ پرائیویٹ، اگر آپ چاہیں تو آپ اس ویب سائٹ کو نہ کھولیں۔ آخری ہے انسٹالنگ پائریٹڈ سافٹ ویئر۔ ہم کوئی بھی سافٹ ویئر ایسا انسٹال کرتے ہیں جو پائریٹڈ ہے، جو اصل نہیں ہے، بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی کمی بیشی کی گئی ہے، تو اس میں بھی وائرس ہونے کے کافی زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اسے احتیاط کرنی چاہیے۔ اب ہم انہی چیزوں کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے، ان کی زیادہ تفصیل پڑھیں گے۔ سب سے پہلی ہے انفیکٹڈ فلیش ڈرائیو اور ڈسک۔ فلیش ڈرائیوز اینڈ ڈسک آر کنوینئنٹ، پاپولر اینڈ ایزی ٹو یوز اسٹوریج ڈیوائسز۔ فلیش ڈرائیوز یا ڈسک ہم سب سے زیادہ ان کے ساتھ سہولت محسوس کرتے ہیں ڈیٹا ٹرانسفر کرنے میں، یا ہمیں سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ ہم ان میں ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ فلیش ڈرائیوز اینڈ ڈسک آر دا مین سورس آف اسپریڈنگ وائرسز امنگ کمپیوٹرز۔ کمپیوٹر میں وائرس کو پھیلانے کا شاید سب سے بڑا ذریعہ بھی یہی ہے۔ Once an infected flash drive or a disk is connected to a healthy computer، جب ہم کوئی انفیکٹڈ فلیش ڈرائیو، یو ایس پی ڈرائیو کسی بالکل کلین کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، it becomes infected with viruses، تو وہ وائرسز اس سسٹم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ In this way viruses spread from one computer to the other، اس طرح سے یہ ایک سے دوسرے کمپیوٹر میں سفر کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ای میل اٹیچمنٹ کیا کرتی ہے جی؟ ای میل اٹیچمنٹ از اے فائل دیٹ کین بی سینڈ ود این ای میل فرام ون کمپیوٹر ٹو دی ادر۔ ہم نارملی میل کرتے ہیں، اس میں کچھ ڈیٹا لکھتے ہیں، بھیج دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم اس کے ساتھ اٹیچمنٹ بھی بھیجتے ہیں جو ایک ایکسٹرنل فائل ہوتی ہے۔ اس ایکسٹرنل فائل کے اندر وائرس ہو سکتا ہے جو اس ای میل کے ساتھ ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم تک جائے گا۔ An email virus is a computer code sent as an email attachment۔ یہ جو ہمارے پاس اٹیچمنٹ ہے یہ اصل میں ایک کمپیوٹر کوڈ کی طرح کام کرتی ہے اور یہ اس ای میل کے ساتھ ٹرانسفر ہو کے دوسری جگہ پہ چلی جاتی ہے۔ If activated، اگر یہ ایکٹیویٹ ہو جائے، it may cause some harmful effect، اس سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے، such as destroying certain files on the hard disk، یعنی ہارڈ ڈسک پہ کچھ خاص قسم کی فائلیں ڈیلیٹ ہو سکتی ہیں، ختم ہو سکتی ہیں۔ اینڈ کازنگ دا اٹیچمنٹ ٹو بی فارورڈ ٹو ایوری ون ان دا ایڈریس بک،
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی کوڈنگ میں یہ لکھا ہو کہ جتنے بھی ہمارے ای میل ایڈریسز موجود ہیں ایڈریس بک میں ان سب کی طرف بھی یہ فارورڈ ہو جائے تو یہ آٹومیٹیکلی ہو سکتی ہے. ایسا کئی بار ہوا ہے کہ وہ اگلے سسٹم پہ پہنچ جاتی ہے اور ان کا بھی جا کے نقصان کرتی ہے. ای میل وائرسز ڈسٹریبیوٹ دیم سیلز آٹومیٹیکلی بائی ای میل. یہ ای میلز میں آٹومیٹیکلی خود بخود آگے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. These viruses require the user to double click on the attachment containing viruses. اس میں یہ ایکٹیو کیسے ہوتا ہے؟ خود سے ہوتا ہے یا کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہم اس وائرس والی فائل کو ڈبل کلک کرتے ہیں کھولنے کے لیے تو وہ کھولنے کے ساتھ ہی اپنا کام بھی سٹارٹ کر دیتا ہے جو نقصان پہنچاتا ہے. This causes the malicious code to mail itself to the other people from that computer. اب اسی کی وجہ سے ڈبل کلک کی وجہ سے جب وہ اوپن ہوتا ہے تو جتنی بھی ایڈریس بک کے اندر ہمارے پاس ایڈریسز ہیں ان سب کی طرف ہی آٹومیٹیکلی چلی جاتی ہے. The best defense against email viruses is to never open an unknown email. اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو ان ناؤن میل ہو یا کسی نئے بندے کی طرف سے آئی ہو آپ اسے نہ کھولیں. اب یہ جو فگر ہے اٹ شوز این ای میل اٹیچمنٹ، یہ اٹیچمنٹ شو کر رہی ہے. یہ جی کائنڈلی چیک دا اٹیچمنٹ، یہ ہے. اب اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن بعض اوقات زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے کانٹیکٹس ہوتے ہیں ان میں سے ہی میل آتی ہے اور ہم اس کو کھولتے ہیں، زیادہ ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے، آتی بھی ہیں فائل جاتی بھی ہیں تو وہ ہم اوپن کر لیتے ہیں. لیکن جیسے ہی کوئی نیا بندہ آئے، کوئی ان ناؤن آئے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کی اٹیچمنٹ کو نہ چھیڑیں. سرفنگ ان سیکیور ویب سائٹس. A website that is set up to spread a virus or for some other unethical purposes is an insecure website. ویسے تو ویب سائٹ کا ہم یوز کرتے ہیں کہ اس کے اوپر بہت ساری انفارمیشن پڑی ہوتی ہے جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے، جیسے گوگل ہے یا دوسری ویب سائٹس ہیں ان میں سے ہمیں ملتا ہے سارا ڈیٹا. لیکن کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا مقصد وائرس پھیلانا ہوتا ہے یا ان ایتھیکل مقصد ہو سکتا ہے اس کا کوئی بھی، وہاں سے وائرس پھیلتا ہے. These websites engage in questionable or unethical practices and attempt to. اس میں بعض اوقات ہمارے پاس کچھ سوالات آ جاتے ہیں یا کوئی ایسی انٹرسٹنگ چیز کھل جاتی ہے جس میں ہم آگے پیچھے سرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہے کام کرنے کا؟ آٹومیٹیکلی ایکسیس دا کمپیوٹر وین یوزر وزٹ دیم. جب کوئی یوزر وزٹ کرتا ہے تو یہ آٹومیٹیکلی اس کمپیوٹر کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. انسٹال ایڈ ویئر دیٹ may cause a flurry of pop-ups to appear on the screen. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سارے پاپ اپس ایک دم آنا شروع ہو جائیں، کوئی ایڈ ویئر انسٹال ہو جائے جو ہم نہیں چاہتے. یہ نیچے سے فکر ہے شوز این الرٹ میسج اباؤٹ این انسیکیور ویب سائٹ. یہ آتا ہے جی یہاں میں آپ کی جو اٹیچمنٹ ہے وہ خطرناک ہو سکتی ہے. جب بعض اوقات آتا ہے کہ دس ویب سائٹ از ناٹ سیکیور یا آپ کا کمپیوٹر سیکیور نہیں ہے، میسج آتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اب احتیاط کرنی چاہیے. اگر جی انسٹالنگ پائریٹڈ سافٹ ویئر which has been duplicated and distributed without authorization is called pirated software. ایسے سافٹ ویئر جو ڈپلیکیٹ ہیں، جو اصل نہیں ہیں، ان کے تھرو بھی وائرس پھیلتا ہے. جیسے ہمارے یہاں تو اتنا رواج نہیں ہے لیکن دوسرے کنٹریز کے اندر آپ سب کچھ مائکروسافٹ کے جتنے بھی سافٹ ویئر لیں گے وہ مائکروسافٹ کی ویب سائٹ سے ہی لیں گے. وہاں پہ سی ڈی ڈی وی ڈی کا رواج بہت کم ہے، شروع سے ہی بہت کم ہے. ہمارے ہاں تو ہر چیز ڈی وی ڈی میں سی ڈی میں مل جایا کرتی تھی، لیکن جو ایڈوانس کنٹریز ہیں وہاں پہ آپ اسی کمپنی کی پراپر ویب سائٹ سے وہ سافٹ ویئر لیں گے جس میں کوئی وائرس نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ ڈپلیکیٹ لیتے ہیں اس میں وائرس کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. پائریٹڈ سافٹ ویئر میں بھی فالٹی آر لوڈیڈ ود مالویئر اینڈ may contain viruses. اس میں ہو سکتا ہے سافٹ ویئر پہلے سے ہی خراب ہو جو سسٹم کو چلنے میں مسئلہ کرے، یا اس میں مالویئر ہو سکتا ہے جو وائرس کی قسم ہے، یا اس میں کئی قسم کے وائرس ہو سکتے ہیں. Pirated software can threaten the safety of a computer user. اس کی وجہ سے کمپیوٹر یوزر کی سیفٹی جو ہے وہ رسک پہ ہو جاتی ہے. These software products may be used to steal personal information. اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی پرسنل انفارمیشن چوری کر لیں. Load
کمپیوٹر ود وائرسز، آپ کے کمپیوٹر کے اندر وائرس بھر جائیں، اور انگیج ان ایکٹیویٹیز وچ کین ہارم دا کمپیوٹر، یا ایسی ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہو جائیں جس کی وجہ سے آپ کے کمپیوٹر کو نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک کہ وائرس ہمارے سسٹم کے اندر آتا کیسے ہے۔ بعض اوقات ہم خود اس کو لے کے آتے ہیں، بعض اوقات میل کے تھرو آ جاتا ہے۔ یہ جیسے بھی ہو، یہ ہمارے بس میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اس کو کنٹرول کریں اور صرف سیکیور ڈیٹا ہی اپنے سسٹم میں انٹر ہونے دیں۔ اس کی وجہ سے، اس کی ہیلپ سے ہم اپنے سسٹم کو زیادہ دیر تک وائرس فری رکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ان ٹاپکس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر مزید ڈیٹیل چاہیے کامنٹ باکس میں بتا دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔